قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وضو کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں 4 چیزیں فرض ہیں. 3 چیزوں کا دھلنا اور ایک مسح. پورے چہرے کا دھلنا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا. دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا، یہ تینوں حصوں کا دھلنا فرض ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. لیکن یہ سردی کا موسم ہے، اس میں عمومی طور پر لوگ جوتے، موزے اور جرابوں وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، پہنتے ہیں. اور جو آفیسز وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہ تو 12 مہینے موزہ، جوتا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اسے پہنتے ہیں. تو اس معاملے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا. وہ جب وضو کرتے ہیں تو پہلے جوتا اتارتے ہیں، موزہ اتارتے ہیں، پھر پیر کو دھلتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ پیر دھلنا فرض ہے. دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھلنا فرض ہے. یقیناً دونوں پیروں کا دھلنا فرض ہے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، ایک سہولت دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سہولت دی ہے، اس پر عمل کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی عمل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ جوتا موزہ پہنے ہو یا جراب پہنے ہو، یعنی اونی موزہ پہنے ہو، یا پھر لیدر کا یعنی کہ چمڑے کا موزہ پہنے ہو، اس کے اوپر جوتا پہنے ہو، تو پھر اس کو دھلنا فرض نہیں ہے. اس وقت اس پر مسح کرنا فرض ہے. مسح کریں گے تو یہ آپ کا جو عمل ہے یہ پورا ہو گیا، آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور موزے پر مسح کے تعلق سے احادیث متواترہ ہے، بہت ساری روایتیں ہیں. تقریباً بعض محدثین نے 40 سے بھی زائد روایتیں بیان کی ہیں، کہ اس سے بھی زیادہ روایتیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کرتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعَمَامَةِ، اور موزوں اور پگڑیوں پر مسح کیا، موزوں پر اور پگڑی پر مسح کیا. یہ روایت سنن الترمذی کے اندر، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کتاب الطہارہ کے اندر. یعنی موزے پر بھی مسح کیا اللہ کے رسول نے، اور پگڑی جب پہنتے ہیں آپ تو پگڑی پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. یعنی پگڑی کو کھول کر نکال کر پھر سر کا مسح کرنا ضروری نہیں. بعض روایتوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سر کے حصے میں اندر گھسا کے مسح کیا اور پھر پگڑی کے اوپر مسح کیا. تو یہ طریقہ بھی درست ہے. اس طریقے سے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں کہ پگڑی کے بعض حصے پگڑی کے نکال کر تھوڑا سا سر پہ مسح کر لیا اور باقی پگڑی پر مسح کر لیا. یہ بھی طریقہ سنت سے ثابت ہے. اور موزے پر مسح کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، اس روایت کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے ایک روایت صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر ہے، باب المسح علی الناصیۃ والعمامہ، اور ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے. اس کے راوی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین والخمار، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خف عربی میں کہتے ہیں موزے کو، خفین پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا. یہ بھی اسی معنی کی حدیث ہے. تیسری روایت صحیح البخاری کی کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی الخفاف کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور پھر کسی کے پوچھنے پر بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے اپنے موزوں پر مسح کیا. کس نے؟ ایک صحابی نے. پھر کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنا اتنے صحابہ سے مروی ہے کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یعنی اتنی حدیثیں موجود ہیں، اتنے صحابہ کرام سے موجود ہیں. حافظ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں کہ حفاظ کی ایک جماعت نے وضاحت کی ہے کہ موزوں پر مسح کرنا متواتر دلائل سے ثابت ہے. متواتر یعنی بہت ساری ایک بڑی جماعت نے اس کو روایت کیا ہے. اور اسی طرح سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں صحابہ سے 40 مرفوع احادیث مروی ہیں. اور اسی طرح سے اور بعض محدثین نے اسی طرح کے کامنٹ پاس کیے ہیں. اب یہاں پر پوائنٹ نمبر دو یہ سمجھیے کہ موزوں پر مسح کے لیے انہیں پہننے کے وقت باوضو ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بے وضو ہیں، موزہ پہن لیا پھر وضو کر کے اس پر مسح کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وضو کریں،
वज़ू करें पैर धुल कर, उसके बाद आप मोज़ा पहन, फिर उसके बाद जो आप वज़ू करेंगे तो उस पर मसाह कर सकते हैं। ये तरीक़ा है। जैसा कि सहीह बुखारी की एक रिवायत मौजूद है हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि वो फरमाते हैं कि उन्हें छोड़ दो, क्योंकि मैंने जब ये मोज़े पहने थे तो मैं बावुज़ू था। उन्हें छोड़ दो, मैंने जब ये मोज़े पहने थे तो मैं बावुज़ू था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने बावुज़ू होकर मोज़ा पहना है, तो लिहाजा मोज़ा छोड़ दो, मैं इस पर मसाह कर लेता हूँ। तो इस हदीस से ये पता चला कि मोज़ा जो है वो पहनना है, वज़ू हो तब पहनना है, फिर उसके बाद मसाह कर सकते हैं। बेवज़ू हो और मोज़ा पहने हुए हो तो फिर उतार कर उसको धुलना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि मोज़े के किस हिस्से पर मसाह किया जाए, यानी मोज़े पर मसाह करना किस तरीके से है, किस तरीके से मोज़े पर मसाह करना चाहिए। तो बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, जैसा कि इमाम मालिक, इमाम शाफी फरमाते हैं कि मोज़े के ऊपर मसाह करना फ़र्ज़ है और नीचे करना सुन्नत है, यानी ऊपर किया जाए और फिर नीचे किया जाए। इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मसाह सिर्फ मोज़े के ऊपर वाले हिस्से पर किया जाएगा, लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मसाह हाथ की 3 उंगलियों के बराबर करना वाजिब है, यानी 3 उंगलियां, इसके 3 उंगलियों के बराबर करना वाजिब है। ये तमाम इख्तिलाफात मौजूद है। जो सही सनद के साथ मौजूद है, एक रिवायत है सुनन अबू दाऊद के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जो फरमान है कि अगर दीन का दारो मदार राय यानी अकल की बुनियाद पर होता तो फिर मोज़ों की निचली सतह पर मसाह ऊपर की बनिस्बत ज़्यादा करीन क़यास है, यानी अकली तौर पर यह लगता है कि जो पैर का नीचे का हिस्सा है, मोज़े का नीचे का हिस्सा है, उस पर मसाह करना चाहिए। अकल तो ये कहती है कि नीचे मसाह करो, क्योंकि जो चलते हैं तो ज़मीन में रगड़ और जो गंदगी जो भी चीज़ें हैं वो नीचे लगती हैं, ऊपर नहीं लगती है, लिहाजा लेकिन इस्लाम ये कहता है कि ऊपर मसाह करना है। तो इस रिवायत के ज़रिए से पता चला कि ऊपर मोज़े के ऊपरी हिस्से पे मसाह किया जाएगा, नीचे वाली हिस्से पे मसाह नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर उसमें गंदगी लगी हो तो फिर उसको रगड़ दिया जाए या उसको पानी से पोंछ दिया जाए, ये सब तरीक़े हैं। जैसा कि जूते की सफाई, जूते की पाकी के ताल्लुक से आपके सामने बयान किया गया, तो उसमें खुफ का भी जिक्र है जो शायद मैंने बयान नहीं किया, लेकिन खुफ में भी अगर नीचे गंदगी लगी हो तो फिर उसको जो है ज़मीन पर रगड़ देना। अगर चमड़े का खुफ है तो ज़मीन पर रगड़ देंगे तो उसकी पाकी है। अगर समझ लीजिए चमड़े का खुफ है लेकिन उस पर ऐसी गंदगी है जिसको पानी की भी ज़रूरत, मिट्टी से साफ़ नहीं होगा, तो उसको पानी से पोंछ वोछ दिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब मोज़े पर मसाह के ताल्लुक से, वुज़ू के अंदर मसाह के ताल्लुक से बात होगी तो ऊपर मसाह किया जाएगा, नीचे नहीं, ऊपर मसाह किया जाएगा। और जैसा कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये वारिद है कि वो फरमाते हैं कि 3 उंगली के बराबर जो है वो ज़रूरी है, वाजिब है। ऐसा भी नहीं है, ये भी किसी सही सनद के साथ साबित नहीं है, इसकी तहदीद की जाए। बस जो उर्फ़ आम में जिसको मसाह कहा जा सकता है उस तरह से मसाह करें, बस हाथ में पानी लगाएं, उसको झाड़ दें पानी को, या इस तरह से पूरा नीचे से ऊपर तक मसाह कर लें। ये मसाह का तरीक़ा है। तो पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया कि मोज़े के किस हिस्से पर मसाह किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है कि कितने दिनों तक उस मोज़े पर मसाह कर सकते हैं, कितने दिनों तक। तो इसमें 2 मामला है, एक है एक आदमी मुकीम है और दूसरा है मुसाफिर। तो मुकीम के लिए और मुसाफिर के लिए दोनों के लिए अलग अलग वक्त मुतय्यन है। चुनांचे मैं आपके सामने पहले रिवायत पेश कर देता हूँ, मामला खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है किताब तहारा के अंदर, बाबु तौक़ीत फिल मस्ह अलल खुफ़ैन के अंदर, और इसी तरह से ये रिवायत दूसरी सुनन के अंदर भी मौजूद है, जैसा कि सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई वगैरह के अंदर। ये रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। वो फरमाते हैं मुद्दत मसाह के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली से सवाल किया गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो मुद्दत मसाह के ताल्लुक से, यानी कि कितनी मुद्दत तक उस पर मसाह कर सकते हैं बगैर निकाले हुए, कितने वुज़ू कर सकते हैं, कितने दिनों तक कर सकते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल मुसाफिरी सलासतु अय्यामिन व लयालिहिन्ना व लिल मुक़ीमी यौमुन व लैलतुन, यानी मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, 3 दिन और 3 रात, और मुक़ीम के लिए 1 दिन और रात मसाह की मुद्दत है। ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर है, सही सनद के साथ मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर यकीनन सही है। तो इस हदीस से मामला बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप सफ़र की हालत में हो तो 3 दिन 3 रात तक निकाले बगैर उस पर बावजू होकर अगर आप पहन लिए
تو اس پر 3 دن اور 3 رات تک اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، چاہے جتنے وضو کرنے کی ضرورت پڑے آپ کو. لیکن جیسے ہی آپ نکال لیں گے تو پھر باوضو ہو کر اس کو پہننا پڑے گا، پھر اس کے اوپر ایک نئے طریقے سے پھر سے آپ کو 3 دن اور 3 رات مل جائیں گے. تو یہ مسافر کے لیے. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. جیسے کہ فجر کے نماز کے وقت آپ نے پیر دھل کر، یعنی کہ وضو پیر دھل کر کیا، باوضو ہیں، اس کے اوپر آپ نے موزہ پہن لیا، تو پھر اگلے دن فجر کے وقت یہ مدت جو ہے ختم ہوگی. پورے دن اور پوری رات جو ہے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. یہ تھا پوائنٹ نمبر 4. اور اس مسئلے میں امام مالک کا یہ جو مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 دنوں سے بھی زیادہ مسح کر سکتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ مسح کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، ہمیشہ مسح کیا جا سکتا ہے جب تک انسان چاہے. یہ صحیح نہیں ہے، اس کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. ابو داود کے اندر وہ ضعیف روایت ہے. مدت مسح میں جنابت کی وجہ سے موزے اتار دیے جائیں، یعنی کہ انسان ناپاک ہو گیا، اس صورت میں موزے کے لیے موزہ پہنے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ نے ظہر کے وقت جو ہے وضو کر کے آپ نے موزہ پہنا اور رات میں آپ حالت جنابت میں آ گئے، ناپاک ہو گئے، احتلام ہو گیا یا صحبت کر لی وغیرہ، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الطہارہ کے اندر، یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے دوسری سنن کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ترمذی، نسائی، ابن شیبہ وغیرہ کے اندر، کہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں الا کہ حالت جنابت لاحق ہو جائے. البتہ بیت الخلاء جانے کی صورت میں پیشاب اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلیئر کٹ حدیث ہے کہ حالت جنابت میں، اس کے بعد حالت جنابت جیسی ہی آپ پر ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ کو موزہ نکالنا پڑے گا، پھر غسل کرنا پڑے گا. تو یہ بھی معاملہ الحمدللہ کلیئر ہو چکا ہے. پوائنٹ نمبر 5، یہ بہت مختلف فی مسئلہ ہے. اس میں علماء احناف بہت زیادہ شدت برتتے ہیں کہ جرابوں پر جو مسح ہے، یعنی اونی جو موزے ہیں، کپڑے کے موزے ہیں، اس پر اس کو جراب کہا جاتا ہے. جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے. بھائی یہ دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کیا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَنَعْلَيْنِ، اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا. یہ روایت سنن ابو داود کے اندر کتاب الطہارہ باب المسح علی الجوربین کے اندر موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں کے اندر جیسے ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، ابن حبان، شرح معانی الآثار، ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور سب صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. دیکھیے اس سے پہلے جو روایت میں نے پیش کی تھی، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، خف کہا جاتا ہے چمڑے کے موزے کو، اور جوربین کہا جاتا ہے اونی موزے کو، کپڑے کے موزے کو. تو یہاں پر جو لفظ موجود ہے وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَنَعْلَيْنِ، یعنی کپڑے کے موزے پر مسح کیا. تو کپڑے کے جو موزے ہیں جس کو جراب کہا جاتا ہے اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے. جو علماء احناف کا جو یہ فتویٰ ہے اور یہ قول ہے کہ چمڑے کے موزے پر تو مسح کر سکتے ہیں لیکن کپڑے کے موزے پر یعنی جراب پر مسح نہیں کر سکتے، اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. صحیح دلیل سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں پر اور جوربین پر بھی مسح کیا. مثلا آپ جوتی پہنے ہوئے ہیں اور کپڑے کا موزہ پہنے ہوئے ہیں تو آپ وضو کریں گے، آپ باوضو ہو کر پہنے ہیں، اگر آپ کو مسح کرنا ہے تو اس پر کر سکتے ہیں. جیسا کہ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جوتا سے پیر نکالیں اور جورب پہ مسح کر لیا. اگر آپ نے جوتے سے پیر نہیں نکالا، جوتا پہنے ہوئے ہیں، تو جوتے کے اوپر بھی مسح کر لیا. یہ بھی طریقہ جائز ہے. دیکھیے اس معاملے میں جرابوں پر اور جوتیوں پر مسح کے معاملے میں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن سے ثابت ہے، جیسے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، جوتیوں پر مسح کے قائل ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے قائل ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے قائل ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے قائل ہیں. چنانچہ علامہ ابن قدام الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا ہے اور ان کے زمانے میں کوئی بھی ان کا مخالف ظاہر نہیں ہوا. یعنی صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا اور اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی، لہٰذا یہ اجماع کی مانند ہے. یہ اجماع کی مانند ہے اور یہ المغنی کے اندر ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جرابوں پر مسح جائز ہے کیونکہ صحابہ کا یہی عمل تھا. امام ابن باز فرماتے ہیں کہ موزوں اور جرابوں پر مسح جائز ہے. تو اس میں 5 پوائنٹ بیان کیے گئے اور 5 کی دلیلیں بیان کر دی گئیں. اور آخر میں جو مختلف فی مسئلہ تھا یعنی جرابوں پر مسح کرنا
یہ علماء احناف اس کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ ان کے پاس کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، چنانچہ جو صحیح دلیل ہے وہ صحابہ کرام موضوع پر مسح کے قائل تھے اور وہ کرتے تھے، اور صحابہ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح سند کے ساتھ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جورب ہے یعنی کہ کپڑے کا یا اون کا موزہ ہے اور جوتیاں ہیں اس کے اوپر بھی مسح کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی خاص موضوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔